ایسے آپ کی گردن ہوتی تھی. بعض لوگوں کی ٹھوڑی اور گردن مل جاتی ہے، کھا کھا کے یہاں چربی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ پھر نہ دی ٹھوڑی نظر آتی ہے نہ گردن نظر آتی. تو تھوڑا اور نیچے چلیں. سینہ کیسا تھا؟ عریض الصدر، آپ کا سینہ کھلا ہوا تھا، کشادہ تھا. اوپر بال تھے نہیں. دقیق المسربہ، یہ چھاتی کے درمیان سے ایک بالوں کی لکیر ایسے چلتی تھی اور چلتے 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 آ کے ناف پہ ختم ہو جاتی تھی. بعید ما بین المنکبین، کندھے بڑے چوڑے، سینہ بھی چوڑا کندھے بھی چوڑے. طویل الزندین، بازو بڑے لمبے. سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی. دیکھو یہ میری انگلی ٹیڑھی ہے، اب کیسے سیدھی انگلیاں. رحب الراحہ، ہتھیلی بڑی چوڑی. چوڑی ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے، علم قیافہ میں یہ ہے کہ جس کی ہتھیلی چوڑی ہو وہ سخی ہوتا ہے، جس کی تنگ ہو وہ عام طور پہ دل کا بھی تنگ ہوتا ہے. رحب الراحہ، چوڑی ہتھیلی. شسن الکفین والقدمین، اور آپ کے یہاں ایسا خوبصورت تھی جلد کی تہ کے نیچے سے یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی. خوبصورت اوپر ایک پیاری سی ہلکی سی گوشت کی لہر تھی جس سے یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی. اور سریع القدمین، جب آپ پاؤں اٹھاتے تھے تو ہوتا چھوٹا تھا لیکن اتنی تیز ہوتا تھا کہ زمین ان کے لیے سکڑ رہی ہوتی تھی. دوسرا مسیح القدمین، آپ کے پاؤں پر وضو کرتے ہوئے پانی ایسے نیچے گرتا تھا جیسے تیل والے بدن سے پانی گرتا. ایک اور حدیث یاد آ گئی، آپ گرمیوں میں حضرت ام سلیم کے گھر لیٹے ہوئے تھے تو ایسے پونی پر سر رکھ کے آپ کی آنکھ کھلی تو ام سلیم سامنے بیٹھی تھی بوتل لے کر. تو آپ نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا جی یہ یہاں سے جو پسینہ گر رہا ہے نا وہ میں بوتل میں اکٹھا کر رہی ہوں کہ یہ اس کی خوشبو کہیں ہمیں ایسی خوشبو ہم نے کبھی سونگھی ہی نہیں، کبھی محسوس ہی نہیں کی جو آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے. پھر سوا البطن والصدر، آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا. ایسا نہیں تھا کہ پیٹ آپ کے سینے سے آگے نکل جائے، اس سے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. تو دنیا میں ہم کھانے صرف نہیں آئے، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. کھانے کے دن جنت میں آ رہے ہیں، اللہ بڑا کھلائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں جنت میں شادی کرے گا اور اس کا ولیمہ سارے جنت والوں کو 1000 سال کھلائے گا. اور 1000 سال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا تھوڑی ہے تو بندے ڈھیر ہیں تو واری واری آئے گئے تو 1000 سال ٹپ گیا. نہیں، ایک ہی وقت میں سب جنت والوں کو بٹھائے گا، عورتوں کو الگ مردوں کو الگ، اور 1000 سال تک کہے گا کھاؤ اور پیو اور کھاؤ اور پیو، جو مانگتے ہو ملے گا، جو کھانا چاہتے ہو حاضر ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہتا ہے کہ اے ہو جائے وہ ہو جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم کہتے ہو اے تو نہیں ہو سکتا، بھلا اے کیوں ہو سکتا ہے، اے تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ وہ بھی کر کے دکھا دے گا، کہے گا جس کو تو ناممکن کہتا ہے وہ بھی حاضر ہے، جسے تو ممکن سمجھتا ہے وہ بھی حاضر ہے. کھانے کے وقت اللہ نے آگے رکھے ہیں، زندگی اللہ نے آگے تیار کر کے رکھی ہے. اس زندگی کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، وہ زندگی ہمیشہ کی ہوگی. یہاں جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہے، وہاں جوانی ہمیشہ کی ہوگی. یہاں صحت کے پیچھے بیماری ہے، وہاں صحت ہمیشہ کی ہوگی.
یہاں کی لڑائیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، وہاں کبھی کوئی کروڑوں سال کے بعد بھی ایک دوسرے سے کوئی تو تکار بھی نہیں کرے۔ دنیا اتنا کھاؤ کہ پیٹ آگے نہ نکل آئے، آپ سجے پاسے ہو گئے، ڈیڑھ کھبے پاسے ہو گئے تو میں بھیڑا جا لگ جائیں۔ تو میرے نبی کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، اور سبط القصب، آپ کی ٹانگیں ایسے سیدھی تھیں۔ بعض لوگ کی ٹانگ میں تھوڑی ٹیڑھی ہوتی، آپ کیسے سیدھی ٹانگیں سیدھی۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ تو جب مجھے دیکھو سارے لوگ، آپ داڑھی پکڑ لیتے تھے، یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی ہوتی تھی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ یہاں سے نور نکلتا تھا۔ جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو وہ آج کل کے ناراضگی اللہ بچایا، وہ تو پاک ہستی، بلکہ پاکوں کے بھی پاک ہستی، تو کیا کہہ رہا تھا؟ ناراض ہوتے تھے۔ جب آپ ناراض ہوتے تھے، مثلا آپ ابو ہریرہ سے ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، تو آپ کی ایسے نظر پڑتی تھی تو آپ منہ ایسے پھیر لیتے تھے، بس اتنی ناراض۔ کوئی وڈیرا ہو جاوے، کبڑی جاوے تو کی کر کے رکھ دینا، غریب بندی جہی تہی پھیر کے رکھ دینا۔ میرے نبی کی ناراضگی کتنی تھی، پھر اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے نبی نے منہ پھیرا ہے تو ناراض، وہ ناراضگی اس کی وجہ سے ہوتی تھی، اپنی وجہ سے نہیں۔ تو ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا، حضرت ابو ہریرہ جہاد پہ جانے لگے، ماں نے روکا، میں بوڑھی ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جا، کہا نہیں جہاد کا ثواب بہت ہے، میں نے جانا ہے، اور ہتھیار سجا کے چل پڑے۔ ان کی والدہ نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں اکیلی بوڑھی ہوں اور یہ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، اور میں نے اس کو بڑے واسطے دیے، یہ مانا نہیں ہے۔ اتنے میں ابو ہریرہ داخل ہو گئے، آپ نے ایسے دیکھا اور یوں منہ پھیر لیے، تو ان کو فکر لگ گئی، ادھر آ گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا تیری ماں تجھے واسطے دیتی رہی اور تو نہیں رکا، مجھے تیرے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، واپس چلا جا اپنی ماں کی خدمت کر، وہی تیرا سب سے بڑا جہاد ہے۔ جب آپ نے کسی کو بلانا ہوتا تھا تو ایسا نہیں کرتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، تشریف لائے۔ جب آپ کو کوئی ادھر سے متوجہ کرتا تھا، کوئی منو آ کے مولوی صاحب تو میں اکثر جی بس میری اتنی اوقات ہے، لیکن جب ہمارے نبی کو ادھر سے کہتا تھا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ادھر سے کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ تو پھر آپ پورا ایسے مڑتے تھے۔ یہاں سے کوئی بولا یا رسول اللہ تو آپ یوں پھرتے تھے۔ جی فرمائیں۔ یہ عزت دی میرے رسول نے اپنی امت کو۔ کوئی بھی ہاتھ پکڑ لیتا، جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں چھوڑاتے تھے۔ اپنے نبی کی ہر چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شیشہ تمہیں نظر آ جائے گا، آگے کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے۔ آپ کو کھانوں میں بکرے کا گوشت پسند، بکرے کی اگلی چوڑی پسند، گردن کا گوشت پسند، بکری کا دودھ پسند فرماتے تھے، اونٹنی کا دودھ پسند فرماتے تھے، کھجوروں میں اجوا کھجور اور برنی کھجور آپ کی پسند تھی، اور مشروبات میں دودھ میں پانی ملا کے لسی بنا کے وہ آپ کو پسند تھا۔ آپ کے رات کو سونے کے لیے الگ کپڑے تھے، کیونکہ سونے میں کپڑے پلٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ رات کے کپڑے سونے کے الگ ہوتے تھے، اور
وہ پہن کے کپڑے لٹکا دیتے تھے، پھر صبح وہ پہن کے لوگوں میں جاتے تھے۔ جب گرمی شروع ہوتی تھی تو کمرے سے باہر چارپائی ڈالنی ہے، تو کون سا دن ہوتا تھا یہ سانو نام ہی پتہ ہوتا کیڑی گل ہے، لیکن میرے رب نے کیسے ہم تک ہر شے پیک کر کے پہنچائی۔ جمعے کی رات کو آپ گرم سردیوں سے نکل کر گرمیوں میں جب داخل ہوتے تھے تو جمعے کی رات کو چارپائی صحن میں ڈالتے تھے، اور جب گرمیاں سردیوں میں بدلتی تھیں تو پھر آپ جمعہ کی رات کو چارپائی کمرے کے اندر ڈالتے تھے۔ اتنی باریکیاں میرے رب نے ہم تک پہنچائی ہوئی ہیں۔ صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا، باسی نہیں کھایا، بیا نہیں کھاتا، بیا ساری یا تازہ کھایا یا فاقہ کیا، یا تازہ کھایا ہے یا فاقہ کیا ہے۔ صرف فتح مکہ پر ام ہانی رضی اللہ عنہا کی دلداری کے لیے انہوں نے روٹی پیش کی، وہ باسی تھی تو آپ نے 2-4 لقمے اس میں سے لے لیے، ورنہ آپ تازہ کھاتے تھے۔ جس پر دن گزر جاتا تھا یا رات گزر جاتی تھی وہ نہیں کھاتے تھے۔ بہت بڑی صحت کی بہت بڑی صحت کے لیے یہ بہترین مشق ہے کہ ہم فریجوں کے کھانے، اور وہ بھی ڈونگے تے ڈونگا سورا فریج بھریا پہ ہوندا ہے، چلو کسی غریب کو بھی ایک ڈونگا دے دیو، تو آپ تازہ کھاتے تھے۔ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے، اپنے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، گھر والوں کے ساتھ مل کے برتن دھوتے تھے۔ ام عائشہ کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آٹا گوند کے دیتے تھے۔ گھر کی زندگی۔ پھر آپ کی اولاد تو حضرت فاطمہ علیہ السلام سے چلی، باقی 3 بیٹیوں میں سے حضرت زینب کی بیٹی ہوئی امامہ، لیکن وہ چھوٹی عمر میں انتقال کر گئی، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی نسل چلتی ہے اپنے بیٹے کی طرف سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی کی طرف سے۔ ساری دنیا سے کیسے معاملہ کرنا ہے ہمیں سکھایا، آس پاس کے لوگوں سے کیسے کرنا ہے سکھایا، خود زندگی کیسے گزارنی ہمیں سکھایا۔ اب آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ کسی نے پوچھا ہند بن ابی حالہ سے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا دائم الفکر متواصل الاحزان، بڑے غمگین رہتے تھے۔ یہی سوال حضرت عائشہ سے کسی نے کیا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، تو فرمایا ضحاکن بسامن، بہت ہنستے تھے، ہنساتے تھے، بہت زیادہ مسکرانے والے تھے۔ اب یہ گھر کی شریعت سمجھائی جا رہی ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، جو ذلیل آدمی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے، اور بیوی کو عزت دے کے عزت دار بن کے رہنا یہ مجھے پسند ہے۔ بیوی کو ذلیل کر کے میں ذلیل بن کے رہوں۔ اس سے گھر میں آپ کا سلوک کیسا تھا؟ آپ کو اللہ نے 11 شادیاں آپ کی کروائیں، ہر قسم کی عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے اللہ کے نبی نے ہمیں کر کے بتایا۔ ہمارے دیہاتوں میں بیویوں کو مارتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں نکالتے ہیں، ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں۔ جب کسی ماں یا باپ کی ہائے نکلتی ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپنے لگتا ہے۔ عرب نئے نئے مسلمان تھے، اپنی بیویوں کو مارتے تھے۔ عورتوں نے آ کے حضرت عائشہ سے شکایت کی، حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، تو آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ نے کہا بلاؤ مدینے والوں کو۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو فرمایا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں،
کوئی بھلائی نہیں۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اولاد کے ساتھ کیسے تھے؟ بیٹے تو اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیے، 3 بیٹیاں بھی اٹھا لیں۔ فاطمہ علیہ السلام آپ کے بعد دنیا سے گئی تو، اور گھر کی دیوار برابر برابر ہے، آنا جانا روز لگا رہتا ہے۔ جب بھی حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کمرے گھر میں داخل ہوتی، میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی پر، زمین پر، کرسی پر، تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہو کے کھڑے نہیں رہتے تھے، آگے بڑھ کے جا کے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو ایسے بوسہ دیتے تھے، پھر اسی ہاتھ کو پکڑے پکڑے لاتے تھے اور پہلے حضرت فاطمہ علیہ السلام کو بٹھاتے تھے اور پھر خود بیٹھتے تھے۔ اور جب آپ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر پر جاتے تو وہ باپ کے ساتھ یہ کرتے، وہ بھاگ کے اٹھتی، آپ کو ہاتھ پکڑتی، اس کا بوسہ لیتی، پھر آپ کو لے کر آتی، پہلے آپ اللہ کے نبی کو بٹھاتی، اس کے بعد خود بیٹھتی تھی۔ آپ نے اپنے نواسوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری؟ آپ 2 جہان کے سردار ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ماما یہ نہیں کر دیا ان کر کے جھولا دین دیا ان بچیاں نے، تو میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ حسین علیہ السلام کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا، قدموں پر ان کے ہاتھ ایسے پکڑے ہوئے تھے، ویسے جھولا دیتے ہوئے کہہ رہے تھے اصحاب المرتقى، بیٹا آگے بڑی پہاڑی ہے، ذرا زور لگا کے چڑھو۔ تو وہ ٹانگیں سے سیدھی تھی، تو اب وہ چھوٹے سے بچے تھے، وہ ایسے لڑکتے گرتے پڑتے اوپر آتے آتے گھٹنوں تک آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا اصحاب المرتقى، ابھی اور پہاڑ باقی ہے، اور آگے چڑھو۔ وہ پھر ایسے ہلتے جلتے یہاں تک آ گئے۔ پھر آپ نے کہا اور آگے آؤ، تو آگے تو آپ ایسے سیدھے کھڑے تھے، تو آپ ایسے ہو گئے ایسے، اور یوں حضرت حسین علیہ السلام کے بازو پکڑ لیے اور یوں منہ اوپر کر کے آپ کے ہونٹوں کو چوما اور عرض کیا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ پھر کیا کرتے تھے؟ دونوں بھائیوں کو بلاتے تھے، این اللقا، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ بیٹی سے فرماتے، وہ ان کو تیار کر کے بھیجتی، آپ ان کے لیے کمرے میں ہاتھ بھی ٹیک دیتے، گھٹنے بھی ٹیک دیتے، اور کمر سیدھی کر کے کہتے آ جاؤ، اپنے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ، قاب قوسین او ادنی ہو گئی، اور اس کے بعد نواسیاں واسطے کنڈ سے دی کیتی ہوئے آ جاؤ، چڑھ جاؤ۔ دونوں کو چڑھاتے اور کمرے میں چکر لگاتے، ایسے پھراتے، پھر ان سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیف مطیتکما۔ تو ایک دفعہ آپ ایسے پھرا رہے تھے تو حضرت جابر آ گئے، انہوں نے دیکھا تھا کہ ایڈی وڈی سواری۔ آپ نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ، سوار بھی تو بڑے بڑے میں۔ پھر آپ دونوں بھائیوں کو کمر سے اتار دیتے تھے، تو حضرت زینب علیہ السلام اکیلی کو کمر پہ بٹھاتے تھے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے۔ یہ بچوں کو ٹائم دیتے تھے، وہ ہستی جن پر ذمہ داری وہ پڑی جو کبھی کسی پہ پڑی نہیں، اور والدین اپنی اولاد کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نصیحت نہیں کرتے، ماں باپ کا اولاد کو ٹائم دینا موبائل بند کر کے، موبائل بند کر کے، ان تک ہوتے تھے چڑھے بھی موبائل ٹھوکی جانتے ہوں گے۔ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے، ایسا نہیں کہ بیت الخلاء میں بھی وہ بول رہے ہوتے ہیں، میں ایئرپورٹ پہ کئی دفعہ سنا، دو میں آوازاں نال نال چل رہی ہیں۔
حضرت زینب کو اپنی کمر پہ بٹھاتے تھے اور پورے کمرے کا چکر لگاتے تھے. پھر کبھی ان کو ایسے لائن میں کھڑا کر دیتے تھے اور خود بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے جو پہلے مجھے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے گا. دیکھو بھائی کون مجھے ہاتھ لگاتا ہے. پھر یہ سارے بھائی حضرت جعفر کی اولاد بھی عبداللہ، عون، محمد اور حسن، حسین، یہ سارے اکٹھے، اور عبداللہ بن عباس، یہ سارے دوڑ لگاتے اور آپ کے کوئی کمر پہ چڑھ جاتا، کوئی بغل میں گھس جاتا. ان کے ساتھ اب یہ کھیل کھیل رہے ہیں، بچوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں. ایک دفعہ دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں، حسن اور حسین علیہ السلام کی. تو حسن علیہ السلام بڑے تھے اور حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، تو لہذا تھوڑا طاقت کا توازن ادھر تھا، تو آپ حسین کو تھاپڑا مار رہے تھے. ای ہے یا حسین، ای ہے یا حسین، حسین شاباش، حسین شاباش، دو ترے باری آخیا حسین شاباش. تو حضرت فاطمہ علیہ السلام عرض کیا یا رسول اللہ کوئی تھوڑا تھاپڑا حسن نو بھی مار دیو، جس سارے حسین نو ہی تھاپڑے دیتی جاندے ہو. تو آپ نے فرمایا فاطمہ جبریل میرے کو کھلوتا ہے، وہ حسین نو تھاپڑے دیتی جاندہ، میں بھی حسین نو ہی تھاپڑے دیتی جاندہ. آئیو میرے نبی ایک بہت اعلیٰ زندگی لے کر، اور یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس نے کہا یہ گزار لو اللہ اس کے رسول کی مرضی پر، پھر آنے والی زندگی وہ ہمیشہ اللہ موت سے پاک کر دے گا، دکھوں سے پاک کر دے گا، پریشانیوں سے پاک کر دے گا، پاکیزہ زندگی اللہ نصیب فرمائے گا. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں ہیں، ان کے پر ہیں سبز رنگ کے، جب وہ اڑتے ہیں تو وہاں تک ان کا قدم جاتا ہے جہاں تک تیری نظر جائے گی. پھر ایک دوسرا بدو بولا یا رسول اللہ اونٹ بھی ہیں؟ میں ہاں اونٹ بھی ہیں، ان کے سبز پر ہوں گے، تمہیں لے کے اڑیں گے جدھر تو چاہے گا، حد نگاہ تک اس کا قدم ہوگا. پھر ایک تیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجور بھی ہے؟ کھجور و پرنڈ تو ان کا بہترین پھل ہے. ہم نے کہا ہاں ہے. ایک کھجور کا دانہ کوئی 12 ہاتھ لمبا ہو، 12 ہاتھ کا مطلب ہے کوئی 26 فٹ ایک کھجور کا دانہ لمبا ہو. تو اگر ہم اسی قد میں چلے گئے آسان تھا، ایک کو پرنڈ کافی ہو جائے، بچے ہی غائب ہو جاؤں، تو میرا اللہ کیا کرے گا؟ جو قد آدم علیہ السلام کو دیا تھا اور اماں حوا کو دیا تھا، وہ قد جنت میں اللہ واپس ہمارا بنائے گا. وہ ہے 60 ہاتھ، اور 60 ہاتھ کوئی 130 فٹ بنتا ہے. ہر مرد عورت 130 فٹ، ہر جنت کی حور 130 فٹ پر. ہر عورت کے بال سر کی چوٹی سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے. اتنے لمبے اس کے بال ہوں گے، ان بالوں میں موتی لگے ہوئے ہوں گے. اتنے بالاں جواں ہوندیاں، وہاں بالوں پہ موتی لگے ہوں گے. اور وہاں ایمان والی عورت جنت کی حور سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی. ایسے جب سر کو بعض اوقات ہلاتی ہے تو اس کے بال جب لہراتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں جگمگ 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 کرنے لگتی ہیں. اور جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے جو نور نکلتا ہے پوری جنت کو نورانی کر دیتا ہے، خوشبودار کر دیتا ہے. اور اللہ نے اسے مٹی سے نہیں بنایا، مشک سے، آگ سے نہیں، زعفران سے، پانی سے نہیں، عنبر سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو خالص خوبصورت اعلیٰ قسم کی خوشبوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے. اور روزانہ 5 دفعہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے. تو اس قد پہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے. اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ جائیں گے.
مالدار پچھیرے ہوں گے، نواب زادے، زمیندار، بڑے افسران، یہ وہ بارانے والی لائن ہوں گے، اور یہ ریڑھی والے، رکشے والے بیچارے ایک دن پکتی ہے، ایک دن بھوکے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ یہ غریب لوگ جنت میں میرے ساتھ پہلے داخل ہوں گے، اور وہاں سے آگے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ رکھا ہے، اللہ ان کو وہاں پہنچائے گا، اور پھر ان کے کھانے کی محفل ہوگی، سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور نوکر آ کر کہہ رہے ہیں سلامن سلامن سلامن۔ تو کوئی ایک بندہ سلام کرے بندہ چون جاتا ہے، تو لکھوں نوکر سلام، جی سلام، جی سلام، تو بڑا چنگا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا۔ جب وہ نوکر تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں گے تو ایک دم فرشتے آئیں گے، وہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے آئیں گے اور وہ سلام کریں گے، اور فرشتوں کا سلام تو ان کو ہوا میں اڑا دے گا۔ کوئی فرشتے سلام کر، ابھی وہ یہ ہو کر ہی آئیں گے، ایک دم میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلامن قولا من رب الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرۃ۔ آج دیکھ لو اپنے رب کو جی بھر کے، جب اللہ سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ بھی فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، اپنے رب رحیم کا سلام قبول کرو۔ پھر اللہ پوچھے گا حل رضیتم، راضی ہو؟ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا، ایک کتنے ارباں خرباں ہون کے بعد ایک ایک سال میرے نبی نے ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، ایک ایک سے اللہ پوچھا کیا حال ہے، خوش ہو؟ ایک ایک مومن عورت سے پوچھے کیا حال ہے، خوش ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ تو پھر جنتی بولیں یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو اتنا خوبصورت ہے، ہم نمازیں تو پڑھتے رہے کنجوانی میں لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ایک سجدہ تجھے دیکھ کے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے میرے بندو، دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا آقا تھا، اب جنت میں تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ میاں محمد علی جو کول میں آیا، میں نے کوئی فکر ہوئے گا میں روٹی کی تو کھاؤں، پتہ ہے بھائی اسے ہی کھوانی ہے، اتو ہی لبنی ہے۔ تو میرا رب کہے گا میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، اب میں تم سے کیسے کام لوں؟ چلو دنیا کے سجدے کافی ہیں، وہی روزے کافی ہیں، چلو میں کو منگو، کوئی شے منگو میرے کو۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہر شے دے چھوٹی کی منگی ہے؟ پھر اللہ کہے گا نہیں کچھ مانگو، کہیں گے یا اللہ راضی ہو جا۔ اللہ فرمائے گا راضی ہوں تو یہاں بٹھایا، نہیں تو لطر پولا جو دو دفعہ نہ ہو رہا تھوڑا، راضی ہوں میں، مانگو۔